جناب محترم غلام یاسین خان صاحب مرحوم مغفور کے اللہ کامل بخشی فرمائے، ان کی اولاد کو، پسماندگان کو، برادری کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج زیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ کسی انسان نے حقیقی طور پہ ختم نہیں ہو جانا۔ اگر ہر انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، آگے کی زندگی پر حق نہ ہوتی، تو کبھی ذائقے کا لفظ استعمال نہ کیا، بلکہ حکم ہوتا النفس تموت، نفس مر جائے گا، یا کلو نفس تموت، ہر نفس مر جائے گا، بلکہ فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ لیا۔ دیدان گرامی قدر، اس جہان سے ہر انسان نے جانا ہے، اعلی مرتبہ ہو، اعلی مقام ہو، اعلی منصب ہو، اہل ایمان ہو یا منکر کافر ہو، اس جہان سے سب نے جانا ہے۔ لیکن یہ تصور کیا جائے کہ سب کے جانے کا انداز اور سب کے جانے کی انتہا ایک جیسی ہے، یہ سخت غلطی ہے۔ میں اس کی سادہ سے مثال دینا چاہوں گا سمجھانے کی نیت سے۔ آپ خانپور اسٹیشن سے ریل گاڑی پہ چڑھتے ہیں اور جس ڈبے میں آپ سوار ہوتے ہیں اس میں 3 قسم کے انسان بیٹھے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہے اور ہتھ کڑی ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی سیٹ پہ ایک آپ نے انسان دیکھا ہے جس کے سلاح پہ قلعہ بندی ہے اور اس نے نوٹوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، اور 15 20 150 آدمی اس کے ساتھ بھی ہیں، اور اس کے ایک ساتھ آپ نے ایک اور بندہ بھی دیکھا ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہیں، سر پہ امامہ ہے یا ٹوپی ہے یا رومال باندھ رکھا ہے، اور اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ہے۔ آپ کے سامنے تینوں ہی خانپور اسٹیشن سے چڑھے ہیں، اور آپ سب سے باری باری پوچھیں کہ تم سب نے کہاں جانا ہے، تو سب کہیں گے کہ ہم نے لاہور اترنا ہے۔ ابتدا بھی ایک ہے، انتہا بھی ایک ہے، ذریعہ بھی ایک ہے، لیکن حکم سب کا جدا جدا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے وہ مجرم ہے، اس نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، وہ قاتل ہے، مجرم ہے، اور جج اس کے خلاف مقدمہ سنائے گا۔ جس کے گلے میں نوٹوں کا ہار ہے، سر پہ قلعہ باندھی ہے، بڑا زرق برق لباس پہن رکھا ہے، اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے چچے کا گھر وہاں ہے اور چچے کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے، میں دولہا بن کے جا رہا ہوں۔ اگلے یا پچھلے ڈبے میں میری بارات بھی بیٹھی ہے۔ اور جس بندے کے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار تھا، سر پہ امامہ ٹوپی یا رومال باندھا ہے، سفید کپڑے ہیں، اس نے کہا جانا میں نے بھی لاہور ہے، لیکن میں سیدھا ایئرپورٹ سے جدے اور جدے سے سیدھا مدینے جا رہا ہوں۔ ابتدا بھی ایک ہے، انتہا بھی ایک ہے، ذریعہ بھی ایک ہے، لیکن حکم سب کا جدا جدا ہے۔ جانا اس جہان سے سب نے ہے، کافر بھی مر کے جائے گا، منافق بھی جائے گا، مومن بھی جائے گا، لیکن سب کو ایک ہی زمرے میں شامل کیا جائے یہ زیادتی ہے۔ کافر جب جاتا ہے تو مجرم بن کے جاتا ہے، منافق جب دنیا سے جاتا ہے تو قید ہو کے مجرم بن کے جاتا ہے، لیکن نبی کا غلام جب جاتا ہے تو حضور کے دیدار کا ظاہر بن کے جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب کسی اہل ایمان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نہیں 500 فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اس مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور بلندیاں طے کرتے کرتے یہ مسئلہ بھی سماعت کیجئے، قید فقط کافر کی روح ہوتی ہے، مومن کی روح قید نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارک میں جو کہا گیا کہ مومن دنیا میں اس طرح ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہو، جب پرندے کے پنجرے کی کھڑکی آپ کھولیں اور وہ آزاد ہو جائے تو پھر آزاد ہے،
مومن جب دنیا سے اٹھے گا اسے آزادی مل جائے گی. اب جس کی جتنی طاقت ہے اس کی پرواز اتنا ہی بلند ہوگی. کہا گیا کہ کسی مومن کی روح اس کی قبر پہ، کسی کی روح پہلے آسمان پہ، کسی کی روح دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ. اور کچھ تو اللہ کے ایسے برگزیدہ ولی اللہ بھی ہیں جن کی روحیں خدا کے عرش کے نیچے روشن کنڈیلوں میں رہتی ہیں. اس لیے یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں اور کوئی نہ ہو کہ جسے سلام کیا جائے تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ روحہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. اور میں گھر میں کوئی نہ ہو جسے سلام کیا جائے تو پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی کی ذات. وجہ کیا ہے؟ فرمائے اس لیے کہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں متوجہ ہوتی ہے. تو مومن نے جہان بدلنا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس مر نہیں جاتا. میری آپ کی زندگی کی ابتدا نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں ہے. ہم تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے کیونکہ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ بھی ایک جہان ہے. اس سے پہلے باپ کی پشت میں تھے، وہ بھی جہان ہے. باپ کی پشت سے پہلے بھی ایک جہان تھا جسے لوح و قلم کہتے ہیں. لوح و قلم سے پہلے بھی ایک جہان گزرا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں. پہلے بھی ایک جہان گزرا ہے جسے عالم امکان کہتے ہیں. امکان کے بعد امر، امر کے بعد قلم، قلم کے بعد لوح، لوح کے بعد جسم، جسم کے بعد بطن، بطن کے بعد دنیا. جب دنیا سے اٹھیں گے پھر میری آپ کی تبدیلی ختم ہوگی، ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. اس زندگی میں کسی کو موت نہیں، اس زندگی میں پھر تغیر نہیں، قبر کی زندگی میں تبدل نہیں. بھئی دین اسلام خلاف عقل تو نہیں ہے. دن میں 5 نمازیں پڑھنا عقل کے خلاف ہے. 12 مہینوں میں سے 1 مہینے روزے رکھنا خلاف عقل ہے. مالدار شخص پہ زندگی میں 1 حج فرض ادا کرنا خلاف عقل ہے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینا خلاف عقل نہیں ہے. جب خلاف عقل نہیں تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اگر اس کی زندگی ہی آگے نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، مر کے مٹی میں مل گیا ہے، تو اسے غسل کیوں دے رہے ہو؟ اسے نہلا کیوں رہے ہو؟ اسے معطر معمبر کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اتنا تو زندہ بندہ بھی اہتمام سے غسل نہیں کرتا جتنا ہم مردے کو دیتے ہیں. بلکہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جب حضور کی صاحبزادی سیدہ زینب پاک کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا ہو سکے تو بیری کے پتے گرم کر کے میری بیٹی کو 7 مرتبہ غسل دو. یہ بطور اکرام تھا، بطور احترام تھا. پھر جب غسل دے رہے ہیں، اب دیکھیے اور زندگی کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر مردے کا پردہ کیوں سلامت رکھا جاتا ہے؟ آپ پورے جسم کے کپڑے اتارتے ہیں لیکن ستر عورت کا کپڑا نہیں اتارا جاتا، اسے ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے. غریبی بیٹا بھی غسل دے رہا ہو تو تب بھی پردے کا حکم ہے. جتنا جسم کی حد کو پردہ کہا گیا مرد کے لیے، وہ نہلا بھی رہے ہوں تو پردے کو سلامت رکھیں. اور جب نہلا کر فارغ ہو جائیں پھر عطر والا پانی بھی چھڑکے، کافور بھی چھڑکے، اسے خوشبو بھی لگائیں. پھر جو من میں آئے کپڑا نہ دیں، سفید شفاف کپڑا دیں، دھلا ہوا. جتنا اعلیٰ لباس ہو اتنا ہی اچھا کپڑا. اور میں جب اسے کفنا کر پھر سوئے قبرستان لے جاؤ تو سر کو آگے رکھو. لے جاتے وقت ذکر خدا کرتے جاؤ، ذکر خدا کرتے. پھر جب قبر میں اتارو پھر کہنا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. پھر جب مٹی ڈالنا تو کہنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور میں پھر جلدی پلٹنے کی نہ کوشش کرنا، اتنا دیر تک رکے رہنا کہ اون کو ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کے حصے کر کے حقداروں میں تقسیم کر دیے جائیں. آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم قبر پہ کھڑے ہو کر ذکر خدا کرو گے، قبر والے کو راحت ملتی رہے گی. بھئی یہ نہلانا، یہ دھلانا، یہ کفنانا، یہ خوشبو لگانا اس بندے کے لیے ہے جس نے مٹی ہو جانا.
اگر زندگی ہی نہیں ہے، حیات ہی نہیں ہے، کسی کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں ہے، تو نہلایا دھلایا کیوں جاتا ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے نہلا دھلا کر اس لیے قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ مٹی میں ملنے نہیں جا رہا بلکہ قبر میں اپنے نبی محمد کے دیدار کے لیے۔ اس لیے مومن مرتا نہیں، مومن کو گھر بدلتا ہے، مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ غلام یاسین خان صاحب کے درجات بلند فرمائے، نہایت اچھے انسان تھے، ملنسار، خوش مزاج، من کسر المزاج۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گواہی ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ کی آخرت کی جمیع منازل حاصل۔